معاشرے کے اندر یہ جو رویہ اس وقت اختلاف کا ہے، افتراق کا ہے، تفرقے بازی کا ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نہ یہ لڑائی سے دور ہوگا، نہ یہ گالی گلوچ سے ہوگا، نہ اختلاف سے ہوگا، یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے سے ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ 93 کو پیدا ہوئے ہیں اور 179 کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 150 کو پیدا ہوئے ہیں اور 204 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں اور 241 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی تک کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر 80 ہجری کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو بلا شبہ کو 20 سال میں ان کے علم کے اور ان کی دانش اور ان کی عقل بندی کے جاننے والے وہ لوگ، ان کی پیروکار جو ہیں، ان کو حنفی کہا جانے لگا۔ گویا کہ یہ ابتدا 100 کے لگ بھگ۔ اگر امام مالک 93 کو پیدا ہوئے ہیں تو 20 سال کا آپ اضافہ کر لیجئے۔ میں نے ویسے 20 کہا ہے، اگر نہ احناف تو کہتے ہیں سن رشد 25 سال کی ہوتی ہے۔ تو 93 کو پیدا ہوئے تو 113 تک مالکی دنیا میں سامنے آئے۔ جو فالورز تھے امام مالک کے، ان کو مالکی کہا جانے لگا۔ امام شافعی اگر 150 کو پیدا ہوئے ہیں تو 170 تک فالورز کو شافعی کہا جانے لگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں تو 183 تک ان کے فالورز کو حنبلی کہا جانے لگا۔ صرف 3 سوال ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 80 ہجری کو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں اور 80 ہجری تک لوگ کون تھے؟ حنفی تھے۔ اس وقت تک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیا وہ مالکی تھے؟ اس وقت تک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو 93 کو پیدا ہوئے۔ کیا وہ شافعی تھے؟ اس وقت تک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی 150 میں پیدا ہوئے۔ کیا وہ حنبلی تھے؟ وہ بھی 163 میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تو امام پیدا نہیں ہوئے تھے، فالورز کہاں سے آنے تھے؟ یہ پہلا سوال غور سے انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات، کیا جو 80 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے، اسلام پہ زندگی گزاری، فوت ہو گئے، وہ جنت میں جائیں گے؟ صحابہ بھی ہے، تابعین ہے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، اور ان چاروں فرقوں میں سے کسی کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی کیونکہ یہ تھے ہی نہیں، تو آج آپ بھی اگر بغیر لڑائی کے، بغیر فساد ڈالے، قتل و غارت اور گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، سب علماء فقہا کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت دیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ بات کہہ دے کہ چونکہ ان کا تو کسی مذہب کی طرف، کسی مسلک کی طرف نسبت نہیں تھی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو میرے بھائی اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تفرقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ علماء امت، فقہائے اعظام، ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میری بات جب حدیث کے مخالف ہو تو دیوار پہ مارتا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہوگی میرا مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میری بات حدیث کے مخالف ہو تو جان لو ان عقلی قد ذہب، کہ میری عقل ہی چلی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ امت کو لڑائیوں سے بچائے، فساد سے بچائے، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔